ازالت النجاسہ، نجاست دور کرنا. نجاست کیا ہوتی؟ امپیورٹی، گندگی. غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذن. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. دوسری نجاست میں کسی بھی قسم کی نجاست، مثلا ناک صاف کرنا یا جسم پر لگی ہوئی کوئی بھی نجاست اتارنا، تو اس کے لیے ادب یا اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. وضو کرتے وقت دایاں ہاتھ آپ استعمال کرتے تھے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ وضو کے فرق کی وجہ سے. ہمارے ہاں وضو ہوتا ہے ٹیپ کھول کر، پہلے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ یا تو لوٹے میں پانی ڈالتے تھے اور اس کو بائیں طرف رکھتے، اور اسے جب ڈالتے تو دائیں ہاتھ پہ ڈال کے منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا جاتا یا ناک میں پانی ڈالا جاتا اور ناک پھر بائیں ہاتھ سے صاف کرتے. دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے، پھر اس کے بعد پانی جو تھا ایک کھلے برتن میں ہوتا، یا جیسے نہر پہ آپ بیٹھے ہیں مثلا، تو اس میں سے جب آپ پانی لے رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو آپ دائیں ہاتھ سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. سیرخوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. شیرخوار بچے سے مراد فیڈنگ چائلڈ جو ہوتا ہے، اور مراد اس سے میل چائلڈ ہے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بول الغلام الردیع يندح وبول الجاریۃ یغسل. قال قتادہ وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسل جميعا. رواہ احمد والترمذی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ غلہ نہ کھائیں. غلہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے بریڈ، روٹی، اناج، سیریلز. جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ بچی کا پیشاب تھک بھی ہوتا ہے اور ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے. اس کو دھونا بھی آسان ہے اور اسے دھونا بھی چاہیے اس کی خاصیت کے فرق ہونے کی وجہ سے. جبکہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کی خاصیت بھی فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھینٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ چھینٹے جب اڑ کے کچھ ایریے پر بکھر جاتے ہیں تو ان سب کو دھونا اور سمیٹنا مشکل بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک جگہ سارا پیشاب جمع ہونے کی صورت میں یا بچی کے پیشاب میں ہوتی. لہٰذا وہ سارے ایریے کو باقاعدہ دھو کے پاک کرنے کی بجائے اگر اس پر ایسے ہی کچھ پانی سپرنکل کر دیا جائے تو اس سے طہارت ہو جائے گی. لیکن یہ بہت چھوٹے بچے کے لیے. جب بچہ بڑا ہو جائے، سیریل دینے لگے، آفٹر 3-4 months آپ فیڈ کرنے لگتے ہیں سیریلیک وغیرہ، تو اس صورت میں پھر اس کا پیشاب بھی تھک ہو جائے گا اور اسے بھی دھونا ہوگا. ان ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن لہا لم یأکل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على ان ندح بالماء. رواہ مسلم. حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی جو ابھی اناج نہیں کھاتا تھا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے، منی سے مراد سیمن ہے، تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ اس کا نشان باقی رہے. رطوبت سے مراد ویٹ ڈسچارج. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دھونے کے بعد
کسی بھی نجاست کو اگر کپڑا ابھی گیلا ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارا پانی سوکھ جائے، ویپوریٹ ہو جائے تو پھر ہی پاکیزگی ہوگی۔ جب دھل گیا اور اس کے اثرات دھل گئے تو اس کے بعد اگر کوئی اور کپڑا نہیں کسی کے پاس پہننے کے لیے تو اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فیہ بقعتا او بقعا رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی لیکن اس کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی گیلے پانی کے دھونے کے بعد۔ اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ مثلاً آپ کسی کرسچن کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن بسا اوقات وہ ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جو آپ کے کھانے میں نہیں آتی یا ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کے کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں یا کسی ایسے برتن کو استعمال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس پہ کلمہ وغیرہ پڑھیں یا اس کو دوبارہ دھوئیں۔ اگر وہ صاف ہے برتن بظاہر تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کرنے جائز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن نوکر ہے اور وہ آپ کے برتن دھوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، دھو سکتی ہیں، اور ان کے ہاتھ کے دھلے ہوئے برتن یا کپڑے پاک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں نجاست نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی نجاست لگی ہو۔ ان کو اسی طرح ٹرین کر دیجئے کہ وہ پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ خیال نہ رکھنا ہو تو آپ کے مسلمان ورکرز جو ہیں وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو کوئی اور کر سکتا ہے۔ ان ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اہل سفر نمر بالیہود والنصارى والمجوس فلا نجد غیر آنیتہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم تجدوا غیرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود اور نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان کو دھونے کا حکم آپ نے کیوں دیا؟ تاکہ شک دور ہو جائے، مثلاً اگر وہ شراب پیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو انسان کو اگر دل میں کوئی حرج ہے کہ معلوم نہیں پاک ہے یا نہیں تو اس کو دھو لو اور استعمال کر لو۔ لیکن عام حالات میں جیسے آپ مثلاً باہر ہیں، کسی ہاسپٹل میں ہیں، چائے دی جا رہی ہے کچھ، تو چائے میں تب کوئی ناپاکی نہیں، تب ضروری نہیں کہ آپ ان کی چائے پی۔ اب تو ویسے بہت ڈسپوزیبل کا رواج ہو گیا، لیکن وہ بھی تو وہی بنا کے لاتے ہیں، انہی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے۔ تو اگر دھلے ہوئے صاف ستھرے برتن موجود ہیں، اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ آج کے نصارہ اور پہلے دور میں کچھ فرق بھی آ گیا ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ مڈل ایجز میں اور ڈارک ایجز میں ان لوگوں کے ہاں نہانا دھونا اور پاکیزگی اختیار کرنا ایک دینی جرم قرار پاتا تھا، لیکن اب زمانے کی روشنی کے ساتھ ساتھ ان کے بیہیویئر میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے۔ اگرچہ پاکی ناپاکی کا وہ معیار ان کے ہاں نہیں ہے جو ہمارے ہاں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ہاسپٹل میں تھی وہاں تو صفائی کرنے والی آئی، ان کے پاس ایک برتن تھا، اس میں ڈس انفیکٹنٹ کوئی سولوشن تھا اور صاف کرنے والا کپڑا تھا، انہوں نے اسی کپڑے سے میز صاف کیا، اسی سے گلاس صاف کیا، اسی کو بلٹا کے رکھ دیا، تو وہ سب جراثیم تو کل ہو گئے نا، اب آپ کھا پی سکتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اب بسا اوقات ایسی صورت بھی ہوتی کہ ان کو اس بات کی سینس ہی نہیں۔ بہت سے برتن ان کے ہاں جب دھلتے ہیں مشینوں میں دھلتے ہیں، اور جو مشینوں میں دھلتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ پانی اور ڈٹرجنٹ اور اس طرح کی چیزیں گزرتی ہیں اور بہت صفائی ہوتی۔ جب آپ کو ایسا معلوم ہو کہ یہ دھلے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں تو بلا تکلف ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر شک ہو یا بظاہر دیکھنے میں کوئی گندگی یا اسمیل وغیرہ نظر آ رہی ہو، یا بسا اوقات سیکنڈ ہینڈ برتن خریدے جاتے ہیں یا جیسے لنڈے کے کپڑے خرید کر لاتے ہیں آپ، تو آپ کو استعمال کرنے سے پہلے حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت غربت ہے اور لوگ ڈھک جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ جب شک ہو کہ ان میں صفائی نہیں یا پاکی نہیں تو ان کو دھو کر استعمال کرنا جائز ہے۔ جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے، تھوڑا آگے جا کر اگر صاف مٹی تھی تو اس پر گزرنے سے خود بخود جوتا صاف ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کر دیتی ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم المسجد فلیقلب نعلیہ فلینظر فیہما فإن رأى خبثا
فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا رواہ احمد و ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آئے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں میں غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی حالات کے تحت ایسا کرنا ہوتا ہے بسا اوقات کہ مسجد ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی دری نہیں، کوئی صف نہیں، کوئی کارپٹ نہیں، کوئی بھی ایسی پر جوتے اتار کر نماز پڑھی جا سکے، سیدھی صاف زمین پر ہی نماز پڑھنا ہوتی، اور زمین یا تو گیلی ہے، ٹھنڈی ہے بہت مثلا، یا یہ کہ وہ گرمی ہے اور بہت تپش ہے، اور بہت دیر تک کھڑے ہونا ایسی حالت میں بغیر جوتے کے بہت مشکل ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سیدھی صاف زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس بچھانے کی نہیں۔ بات یہ نا کہ ہم تو ایسی جگہوں پر بڑی آسانی سے بہانہ کر کے کہ جگہ ہی نہیں تھی، ہم کہاں نماز پڑھتے، اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان الصلاۃ کانت موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو وہ پھر وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا ایک اور تصور بہت عام ہو گیا کہ جب تک جائے نماز نہ بچھائی جائے زمین پر اور صاف فرش پر شاید نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے، صاف فرش ہو، مٹی کی جگہ ہو، ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے، الا یہ کہ کوئی نجاست سامنے نظر آ رہی۔ تو ایسی صورت میں اگر کبھی بھی مثلا بچے کھیلنے کو گئے ہیں، پلے گراؤنڈ میں ہیں، اور وہاں کوئی مصلی نہیں، صرف گھاس ہے یا مٹی ہے، اس پر اگر نماز پڑھنا چاہیں اور نہیں اتارنا چاہیں، اس ڈر سے بھی بعض اوقات نہیں اتارتے کہ کوئی پیچھے سے چرا کے لے جائے گا، تو ایسی صورت میں جوتوں سمیت بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہوں، اور ان کی صفائی ضروری نہیں کہ پانی سے دھو کر کی جائے، صاف مٹی پر چلنے سے جوتا صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ پلٹ کر دیکھ لو۔ صرف یہ شرط ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جوتا الٹا کے دیکھ لیا جائے کہ کوئی بظاہر نجاست تو نہیں۔ اگر کچھ تھوڑا بہت نظر آئے، شک پڑے، تو دوسری زمین پہ رگڑ کے اس کو صاف کر لے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لیں۔ یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے، خوبصورتی ہے۔ اگر ان سہولتوں کو استعمال کیا جاتا تو ایک بہت بڑی اکثریت نماز نہ چھوڑتی۔ آج نماز چھوڑنے کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہو گئی کہ ہم نے پاکی ناپاکی کے مسائل میں اتنی سختی برتی، جائز رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کے نتیجے میں لوگوں پر پاک ہونے کا تصور ہی گراں گزرنے لگا، اس کی ضرورت ہی کم ہو گئی، یہ بہت مشکل ہو گیا، اور نتیجتاً نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ گئی۔ کیونکہ جب دل میں یہ شک آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، جب ہونی نہیں تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے اچھا پڑھو ہی نہ۔ تو یہ ایک سبب بن گیا نماز چھڑانے کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پاکیزہ تھا نہ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ آپ نے بتا دیا اسی میں ہماری بھلائی ہے، جو پابندی آپ نے لگائی وہاں رک جانا ہے، جو سہولت آپ نے دی اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ فرض نہ چھٹے۔ ان امرأة من بنی عبد الاشہل قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان بینی وبین المسجد طریقا کذرة قال فبعدها طریق انظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ بنو عبد الاشہل کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ گندا راستہ ہے، تو اگر جوتوں پہ غلاظت لگ جائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے، یعنی سڑک پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی گندگی آ بھی گئی اور اس کے بعد صاف راستہ آیا تو صاف راستے کے ساتھ جب جوتا بار بار ٹکرائے گا تو وہ گندگی کو اتار دے گا خود ہی۔ اور اس میں خاص طور پر کچے راستے۔ یہاں ایک بات نوٹ کی آپ نے کہ خاتون یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں مسجد آنے کے لیے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، گھر ہی پڑھو۔ برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 بار دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے،
پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مٹی سے دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتے کے لعاب دہن کے اندر ایسے جراثیم موجود ہیں جن کو مٹی کھل کرتی ہے، صرف پانی کافی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آج کل کے بعض ڈٹرجنٹس بھی وہ کام نہیں کرتے جو پہلے زمانے میں مٹی اور ریت اور راکھ کیا کرتی تھی، اسی لیے بیماریاں کم تھی۔ ہم نے صفائی کے لیے جو کچھ استعمال کرنا شروع کیا وہ بذات خود ایک بیماری بن گیا۔ اتنے ایکسیسو کیمیکل جسم کے اندر جانے لگے برتنوں کے ذریعے، یعنی ڈٹرجنٹس زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، کہ اس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی۔ تو بہرحال اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ مٹی ساری زمین پر اویلیبل ہے، اس لیے کوئی بھی شخص اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ جنبی کون ہوتا ہے؟ حالت جنابت میں، جنابت جیم نون بے جنب سے نکلا ہے۔ جنبہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، کہ انسان کی ایسی کیفیت جس میں وہ نماز روزہ عبادات سے الگ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو حالت جنابت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو حیض اور نفاس وغیرہ، اور دوسرے سیکشل انٹرکورس وغیرہ۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے، یعنی مینسٹرل بلڈ کے اگر اسپاٹ ہو تو اسے پانی سے دھو دینا چاہیے، لیکن باقی کپڑا پاک ہوگا۔ ہمارے ہاں تو کوئی اسپاٹ ہو یا نہ ہو، بس ایک دفعہ جسم کو ٹچ کرنے کی دیر ہے، اب وہ کپڑا پہننا حرام ہو گیا۔ مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی۔ دباغت کیا ہوتا ہے؟ ٹین کرنا، ٹیننگ۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش یجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذتم اهابها قالوا انها میتة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرها الماء والقرز رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کے لے جا رہے ہیں، گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا تھا، یعنی کھال استعمال کر لو، اس کا جو اوپر کا حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ مر گئی ہے بکری اس لیے اس کی کھال بھی حرام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں۔ کیکر کی چھال کو پانی میں ڈال کر ابالا جاتا تھا، یعنی کیمیکل ٹریٹمنٹ ایک طرح کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں کھال ڈال دی جاتی تھی، اس سے کیا ہوتا تھا اس کی ساری امپیورٹیز پاک ہو جاتی۔ دباغت رنگنے کو بھی کہتے ہیں، چمڑے کو رنگ کر پاک کیا جاتا تھا۔ تو یہ کیفیت دباغت کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی امپیورٹیز جو ہیں وہ پاک ہو جائیں، تو بعد میں وہ کھال استعمال کی جا سکتی۔ یہ جو دباغت ہے یہ کیا ہے؟ رنگنے کا عمل، کس سے؟ پانی اور کیکر کی چھال سے۔ کیکر کی چھال چھلکا، یعنی اس کو پانی میں خوب بوائل کیا جائے، اس سے رنگ آ جاتا ہے، اس میں وہ کھال ڈال دی جائے اور اس کو صاف کر لیا جائے۔ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی، زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی۔ مثلا کسی جانور نے گزرتے گزرتے کسی کچی زمین پہ پیشاب کر دیا اور کچھ دن کے بعد آ کر اسی جگہ پر کسی نے نماز پڑھ لی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ ہاں، اگر اس زمین کے اندر کوئی اسمیل نہیں، کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں، تو ہوتا یہ کہ سورج کی دھوپ اور تیزی وہ ان چیزوں کو جو نجاست میں گیلی چیزیں ہیں ان کو بھاپ بنا کے اڑا دیتی، ختم ہو جاتی، اور کچھ چیزیں زمین کے جو اندر خود ایسے اثرات اور بیکٹیریاز وغیرہ پائے جاتے ہیں جو اس نجاست کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر برابر کر دیتے ہیں زمین کے ساتھ۔ تو اس لیے زمین کی نجاست خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه وحریکوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کو دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔
ایک تو یہ کہ لا علم لوگوں کو مارنے سے پہلے سمجھانا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پہلے اور سختی کرنے سے پہلے ان کے ساتھ سمجھانے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بدو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کیا چیز ہوتی، انہوں نے کب مسجدیں دیکھی تھی یا مسجدوں کا احترام یا ادب، وہ پڑھے لکھے لوگ تھوڑی تھے، دیہاتی لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے سمجھا یہ بھی عام گھروں کی طرح کوئی گھر ہے، جس طرح لوگ اپنے گھروں کے اندر اس قسم کے کام کرتے تھے، انہوں نے مسجد میں بھی کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام جو مسجد کا احترام اور ادب جانتے تھے، وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو مارو۔ آپ نے روک دیا، مت مارو، اسے کچھ لو، اتنا بڑا جرم کیا اور کچھ نہ کہو، مسجد پلید کر دی اور ابھی کچھ نہ کہو۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے یہ کیا بات، یہ تو اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے اور اس کو کبھی دوبارہ اندر آنے دیا جائے۔ ہم تو محض کسی اختلاف کرنے والے کے داخلے سے ہی مسجد کو ناپاک کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ دھو نہ لیں، اب تک یہ بات ہوتی ہے بعض مساجد میں کہ اگر ایک مسلک کا شخص دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا جائے تو اس کے جانے پر مسجد دھوئی جاتی۔ اتنا نجس سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، ایک دوسرے کو انتہا درجے کی تکلیف دہ بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، لا علمی ہے شاید۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات پر بھی کیا فرمایا، اسے کچھ نہ کچھ، اس کو پتہ نہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں اس کو مارنے کے لیے دوڑتے تو وہ چلتا جاتا اور نجاست اور بکھر جاتی۔ دوسرا یہ کہ اس پر اسلام کا ایک بہت ہی غلط امپریشن پڑتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور شاید وہ ساری زندگی کے لیے ایسے لوگوں کو دوبارہ نہ ملتا اور نہ دیکھنا چاہتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی زیادتیاں اور خرابیاں جو لوگ ہمارے ساتھ کر جائیں، ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ان کی اصلاح اس طریقے سے ضروری نہیں ہوتی۔ ان کی اصلاح اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے اچھے اخلاق سے بھی ہو سکتی۔ یعنی اگر آپ کے دل میں دوسروں کی خیرخواہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی بھلائی ہو جائے، تو اس کا طریقہ ضروری نہیں یہی ہو کہ آپ اس سے ڈانٹ ڈپٹ کے پیش آئیں۔ ہاں، ڈانٹ ڈپٹ وہاں ہونی چاہیے جو سمجھ چکے ہوں اور پھر نہ سمجھیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے بھی لگوائے، ہاتھ بھی کٹوائے اور سخت سزائیں بھی دی۔ لیکن جو لوگ ابھی سمجھے ہی نہیں، جانتے ہی کچھ نہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ درست نہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ آپ نے اس کی اصلاح کیسے کروائی کہ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے کہا پانی کا ڈول لے اور اس پہ بہا دو۔ انہوں نے بہا دیا، وہ نجاست چلی گئی، آگے بہہ گئی، اور اس کے بعد جب وہ سوکھ گئی جگہ تو سب اس پہ دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ پھر فرمایا تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ دین مشکل کا نام نہیں، خود ساختہ پابندیوں کا نام نہیں۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی، مثلا پانی میں یا لسی میں یا کسی بھی ایسی چیز میں، الا یہ کہ وہ گرم چائے ہو ابلتی ہوئی اور اس میں گر جائے اور اس کے پر بکھر جائیں تو وہ پھر اور چیز ہے۔ لیکن ٹھنڈی چیز میں، ٹھنڈے نارمل پانی میں اگر مکھی گر گئی، ایک طرف لگا اس کا اور وہ اس میں ابھی تیر رہی تو اس کو پورا ڈپ کر کے اس کو باہر پھینک کے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پر کے اندر اگر نجاست ہے تو دوسرے میں اسی کا توڑ موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے توبہ توبہ، ہم تو یہ نہیں پی سکتے، نہ پیئیں، مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی پلایا جائے کہ اب پینا ہی ہے۔ جس کا دل نہیں مانتا نہ پیے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر شخص کے پاس اتنا وافر نہیں ہوتا کہ ایک گلاس دودھ کا پہلے پھینک دے کہ ایک مکھی گر گئی اس میں اور پھر دوسرا پیے۔ اس کے پاس ہو سکتا ہے دی اونلی گلاس ہو اور کوئی اور دودھ نہ ہو تو اس کو آپ محروم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہے سب کے عمل کے لیے، سب کی سہولت کے لیے، نہ کہ چند مخصوص پریویلیج لوگوں کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء رواہ احمد البخاری و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اسے احمد، بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جی، یہ کسی نے لکھا کہ بکری کی کھال سے آج کل جوتے بنتے ہیں، اس کی کھال نرم ہوتی ہے اس لیے جوتے آرام دہ ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے نے لکھا کہ بکری کی کھال سے جائے نماز بھی بنتے ہیں۔ بکری کی کھال مشق بنانے کے لیے کام آتی، مشق ہوتا ہے نا، واٹر بیگ جو لیدر کا ہوتا ہے۔ بکری کی کھال سے ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں، اور بکری کے بچے کی کھال جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو کو قراقلی کہتے ہیں۔ قراقلی ٹوپی اسی سے شاید بنتی ہے۔ قراقلی ٹوپی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا ہندو باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اگر وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہو تو اس کے ہاتھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، پکوا سکتے ہیں آپ کھانا۔
بات یہ ہے کہ بہت سارے کام نان مسلمز کرتے ہیں. ہندو کا معاملہ آپ یوں سمجھے ایسے ہی جیسے اہل مکہ کا معاملہ. ان دونوں کی سرشت آپس میں ملتی ہے، عقیدہ ملتا ہے. وہ بتوں کو پوجتے تھے اور یہ بھی بتوں کے پجاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جو وہاں سنت ملتی ہے وہی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر مکھی ٹھنڈے پانی میں گر جائے اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب سے گری ہوئی ہے اور وہ مر بھی گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ بکھری نہیں اور صرف ایک جگہ پر تیر ہی رہی ہے نا، مرنے کے بعد نیچے تو نہیں جا بیٹھے گی، تیر ہی رہی ہے تو اوپر سے کچھ ہٹا دیں. اگر وہ پانی نہانے کے لیے خاص طور پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بلا تکلف استعمال کریں. سوال ہے، میں اپنی ماسی سے اکثر نماز پڑھنے کے لیے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ ہم باتھ رومز دھوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے پیشاب والے کپڑے دھوتے ہیں، اس لیے کپڑے پاک نہیں ہیں. اگر صاف کپڑوں کا جوڑا دے دیا جائے تو کہتی ہیں کہ جسم پر بھی چھینٹے اڑتے ہیں، اس لیے نہانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کیا ایسی صورت میں نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ روز الگ الگ گھروں میں کام کریں، پھر روز نہائیں، روز کپڑے بدلیں، اس طرح روز نماز پڑھیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مجھے بتائیے کہ اگر آپ خود باتھ روم دھو رہے ہوں اور بچوں کے کپڑے دھو رہے ہیں، کیونکہ ہر عورت کبھی نہ کبھی، خواہ کتنے بھی نوکر موجود ہوں، ایسی مشکل میں آتی ہے کہ اس کو خود یہ کام کرنا پڑتا ہے. مثلا عید پر، مختلف مواقع پر جب سب چھٹی کر جاتے ہیں تو بچوں کو تو آپ کہیں نہیں دے آتے، سب کچھ صاف کرنا پڑتا ہے آپ کو خود. یا یہ کہ واش روم بھی بعض اوقات خود دھونا پڑتا ہے، بلکہ دھونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ خود دھوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چھینٹے اڑاتے، اڑانے چاہیے چھینٹے. ایسی ماسیوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ ان چیزوں کو دھوتے وقت چھینٹے نہ اڑایا کریں، کیونکہ اگر وہ ان کے کپڑوں جسم پہ پڑتے ہیں تو منہ پہ بھی پڑ جائیں گے، اور کوئی چیز ہم منہ پہ پڑنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ان کی بنیادی تربیت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ماسیاں اپنے ساتھ بیگ وغیرہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، تو ان کو یہ بتا دیں کہ ایک بیگ میں اپنے ساتھ کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں کہ جس سے وہ جہاں نماز کا وقت آئے وہاں کتنی دیر لگتی ہے ایک کپڑا تبدیل کرنے میں؟ 5 منٹ، 10 منٹ نہیں، 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے. اگر آپ گھڑی دیکھ کر کپڑا چینج کریں 1 منٹ سے کم لگتا ہے. اور جو چھینٹے پڑتے ہیں وہ اعضاء وضو میں بھی دھل جاتے ہیں. یعنی ایسے چھینٹے اڑانا کہ وہ آپ کے جسم کے اندر تک کپڑوں کو پار کر کے چلے جائیں تو یہ تو انتہائی پھوڑ پن کی علامت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو دھونا سکھائیں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو. کوئی بھی ایسی صورت نہیں کہ جس سے نماز معاف ہو جائے، نماز نہیں معاف. اور اگر ان کی ایسی ہی مجبوری ہے تو ان کو شاید اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی نماز پر معاف کر دے. پھر کہ سارا نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر پہ کیپ پہن لیں کہ بالوں میں چھینٹے نہ پڑے، اور باقی جسم پہ کوئی اپرن وغیرہ پہن لیں اگر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں. اور اگر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو بھی ایسی صورت میں بیٹھیں، ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جس سے کم چھینٹے آئیں. زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی، لیکن آج کل جو سیمنٹڈ فرش ہے ان کا کیا حکم ہے؟ ان پر نجاست نظر آتی ہے تو اس کو ہٹا لیں بس. یعنی نجاست جو نظر آئے اس کو صاف کر لیں، اور جو جذب ہو جائے اور مٹی میں مٹی ہو جائے اور سورج سے پاک ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ نے عقل کس لیے دی ہے ہم کو. آنکھیں کھول کے دیکھو، کچھ نظر آ رہا ہے تو ہٹا دو، اور اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو صرف وہم گمان کر کے کہ یہاں سے کیا پتا کوئی بکری گزری ہو، اور کیا پتا یہاں کچھ گر گیا ہو، اور کیا پتا، تو کیا پتا نہیں. دیکھو اب کیا حال ہے. باہر کے ممالک میں لوگ اپنے بچوں کو اللہ کا لاکٹ پہناتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو تو پتہ چل سکے کہ مسلمان ہے. اگر خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو مسلمان کی حیثیت سے دفنایا جائے. زلزلے میں جیسے ہندو مسلم دونوں ہی ایک جگہ تھے تو مسلمانوں کو بھی جلا دیا گیا. کیا اللہ کا لاکٹ ہر وقت پہنا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ لاکٹ پہنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ حادثے وغیرہ میں تو لوگ پہلے لاکٹ اتارتے ہیں، کیونکہ اتنی بے حسی ہے ہر جگہ پر. اگر سونے وونے کا پہنایا ہوا ہے تو وہ پہلے تو وہ اتار دیں گے، وہ شناخت تو اٹھا لیں گے. دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان عورت کی، ایک مسلمان مرد کی واضح شناخت ہے. اگر یہ مسلمان مرد داڑیاں رکھے ہوئے ہوں اور وہ سکھوں سے مختلف ہوتی ہیں تو فوراً پتہ چل جائے گا. کسی کی جرت نہیں پھر جلائے، کیونکہ چہرے پہ نشان ہے نا، یہ سنت ہے. اچھا، اسی طرح عورت کی ایک شناخت ہے، اس کا لباس، اس کا گھر. کیونکہ اگر زلزلے میں کچھ لوگ جیسے دبے ہیں تو گھروں میں بھی ایک شناخت ہوتی ہے. اگر کسی کٹھے کام کرنے کی جگہ پر تو اس میں بھی شناخت ہوتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ جہاں بھی ہو یعرفنا، پہچانا جائے. اس لیے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہم فالوورز نہیں بنائے گئے دنیا کے، ہم تو دنیا کے رہنما بنائے گئے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے. تو یہ نمونہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم
اندر کے اظہار کے ساتھ اپنی شناخت بھی مسلمانوں جیسی رکھے. جی ہاں، نام بھی شناخت ہے، کارڈ وارڈ ہوتا ہے لگا وہ عموماً ڈیوٹی آورز میں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات اور کچھ بیسک انفارمیشن ساتھ ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بھی ہوں تو بہتر ہے. اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب کی چھینٹ پڑ جائے تو صرف اتنا حصہ دھونا ضروری ہے، پورا جسم پاک کرنا ضروری ہوگا؟ صرف اتنا حصہ. مثلاً ایک انگلی پہ کچھ لگا ہے تو صرف ایک انگلی. بعض اوقات ایسا ہوتا نا، جیسے آپ بیٹھے ہیں، بچے کو اٹھایا ہے اور ہاتھ کو کچھ گیلا لگا تو آپ نہانے نہیں بیٹھ جائیں گے، آپ بس ہاتھ دھوئیں گے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں اس طرح کی کنفیوژن جب دل میں ہوتی ہے تو نماز پڑھ ہی نہیں پاتے. اور شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ طہارت میں شک ڈال دو، طہارت کو مشکل بنا کے پیش کرو تاکہ کوئی بھی عبادت نہ کر سکے. ایمان لانے کی راہ میں وہ